السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النوع جمعت فيه مهمات النوع على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل وسميته بهداية النوع۔ یہ رہی عبارت۔ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ سماعت کر لیتے ہیں، پھر ترجمہ کے بعد اس کی تشریحات پڑھیں گے۔ اما بعد یعنی درود و سلام کے بعد، حمد و صلات کے بعد، یہ مختصر سی کتاب جس میں جو علم نحو کے بارے میں ضبط کیا گیا ہے، علم نحو کے بارے میں لکھی گئی ہے، جمعت فیہ مہمات النحو، جس میں نے نحو کے مقصدوں کو بیان کیا ہے، علی ترتیب الکافیہ، کافیہ کے ترتیب پر، مبوبا و مفصلا، باب در باب، فصل در فصل کرتا ہوا، بعبارت واضحہ، واضح عبارت کے ساتھ، مع ایراد الامثلہ فی جمیع مسائلها، تمام مسائلوں میں مثال پیش کرنے کے ساتھ، من غیر تعرض للأدلة والعلل، دلیل اور علت پیش کیے بغیر، لئلا یشوش ذہن المبتدئ عن فہم المسائل، تاکہ مسائل سمجھنے سے ابتدائی طلباء کا ذہن تشویش میں نہ پڑ جائے، مشکل میں نہ پڑ جائے۔ وسمیتہ بہدایۃ النحو، اور میں نے اس کا نام ہدایۃ النحو رکھا۔ یہ رہا اس عبارت کا ترجمہ۔ مصنف علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں یہاں سے اپنی کتاب کو جو لکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو کس کتاب کی ترتیب پر لکھا، کس میں دلیل پیش کی گئی ہے، نہیں پیش کی گئی ہے، ان چیزوں کے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو اما بعد، اما یہ حرف شرط ہے، اس کی جزا فہذا میں آگے فا جزائیہ ہے، بعد یہ اسماء ظروف میں سے ہے، اور اسماء ظروف یہ اس میں غیر متمکن کی قسمیں ہیں، جسے مبنی الاصل بھی کہا جاتا ہے۔ مبنی الاصل ہے تو گویا کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، تو گویا کہ یہ بھی مبنی ہیں، لیکن قبل اور بعد کچھ مقام پر مبنی ہوتے ہیں، کچھ مقام پر معرب ہوتے ہیں۔ یہ کب معرب ہوتے ہیں اور کب مبنی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ قبل و بعد یہ لازم الاضافت ہے، یعنی ان کا استعمال جب بھی ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی یہ مضاف واقع ہوتا ہے۔ اس کا مضاف الیہ کبھی محذوف ہوتا ہے، کبھی لفظ میں موجود ہوتا ہے۔ اگر مضاف الیہ لفظ میں موجود ہو تو اس وقت یہ معرب ہوگا، یعنی قبل اور بعد یہ دونوں معرب ہوں گے۔ جیسے کہ اتیت من بعدہ، میں آیا من بعدہ اس کے بعد، من بعدہ اس کے بعد میں آیا۔ تو یہاں پر دیکھیں من بعدی، دی پر کسرہ ہے من حرف جر کی وجہ سے، اور یہ معرب ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ جو ہی ہے وہ لفظ میں موجود ہے۔ تو قبل اور بعد جب مضاف ہو اور مضاف الیہ لفظ میں موجود ہو تو یہ دونوں معرب ہوں گے، یعنی اس کا اعراب بدلتا رہے گا عامل کے مطابق۔ اور اگر قبل و بعد کا مضاف الیہ لفظ میں موجود نہ ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں۔
یا تو نیت میں موجود ہو مضاف الیہ، یا نسیہ منسیہ یعنی مکمل طور پر اس کو بھلا دیا گیا ہو۔ اگر نسیہ منسیہ ہو یعنی مکمل طور پر بھلا دیا گیا ہو تو اس وقت بھی یہ معرب ہوں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد یہ اس وقت پڑھیں گے جب کہ ہم اس کے مضاف الیہ کو نسیہ منسیہ مانیں گے تب، اور اگر نسیہ منسیہ نہیں مانیں گے بلکہ نیت میں مانیں گے، منوی مانیں گے، تو اس وقت قبل اور بعد یہ دونوں ضمہ پر مبنی ہوں گے۔ جیسا کہ یہاں پر اما بعد یہاں پر ضمہ پر مبنی ہیں، ضمہ پر مبنی اس لیے ہے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف ہے لیکن منوی ہے۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ بعد التسمیۃ والحمد والصلاۃ، یہ مضاف الیہ ہے اور محذوف ہے اور متکلم کی نیت میں موجود ہے، یعنی تسمیہ اور حمد و صلاۃ کے بعد۔ تو متکلم کی نیت میں ہو مضاف الیہ تو اس وقت قبل اور بعد یہ دونوں ضمہ پر مبنی ہوں گے۔ اور مضاف الیہ منوی اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد، تو من قبل دیکھو من حرف جر داخل ہے، اس کے باوجود قبل ضمہ ہے، حالانکہ مجرور ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر مضاف الیہ کو محذوف منوی مانا گیا ہے، اور یوں کہا جاتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد کل، من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، یعنی من بعد کل شیء یہ اس کا مضاف الیہ ہے اور یہ متکلم کی نیت میں موجود ہے، اور اسی کو نسیہ منسیہ مان لیا جائے من قبل کل شیء کو تو پھر یہ معرب ہو جائیں گے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ لفظ میں موجود ہو یا نسیہ منسیہ ہو تو ان دو مقام پر یہ معرب ہوں گے، اور اگر لفظ میں موجود نہ ہو اور متکلم کی نیت میں ہو تو اس وقت یہ مبنی علی الضم ہوں گے۔ فہذا مختصر مضبوط فی النوح، تو یہ سے مراد یہ کتاب، یہ رسالہ مختصر مختصر ہے، مضبوط فی النوح علم نحو میں ضبط کیے گئے ہیں، یعنی علم نحو میں اس کتاب کو لکھی گئی ہے، یہ کتاب لکھی گئی ہے علم نحو میں۔ فا جزائیہ ہے، ہذا اس میں اشارہ ہے، مختصر مختصر، یہ کتاب مختصر ہے، کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اس کی علت دلیل نہیں بیان کی گئی، اس لیے یہ کتاب مختصر ہے۔ جیسے کہ شرح جامی ہے، یہ سب کتاب بہت طویل کتاب ہے، اس سے مسئلوں کو بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کی علت اور دلائل کو بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے مختصر ہے۔ یہ مختصر مصنف علیہ الرحمہ کے اعتبار سے ہے، ہم لوگوں کے لیے کتاب بہت طویل ہے۔ فہذا مختصر، تو یہ مختصر سی کتاب مضبوط لکھی گئی ہے، ضبط کیا گیا ہے فی النحو علم نحو میں۔ مختصر یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مختصر اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افتعال سے۔ مضبوط یہ بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، فی النحو نحو علم نحو میں، یعنی اس مختصر سی کتاب کو علم نحو میں لکھی گئی ہے۔ مختصر موصوف ہے، مضبوط اس کی صفت ہے۔ جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس میں جمع کیا نحو کے مقصدوں کو۔ جمعت یہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد متکلم۔ فیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ مختصر کی طرف راجع ہے۔ مہمات النحو، نحو کے مقصدوں،
مہمات یہ جمع ہے مہمہ کی، مہمات یہ جمع ہے مہمہ کی، مہمات یہ جمع مؤنث سالم ہے اور حالت نصب میں ہے، جمعتو کا مفعول ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب یہ ہوتا ہے کہ حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ، تو یہاں حالت نصب میں ہے، مفعول واقع ہے، کیونکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو اس بنا پر یہ منصوب ہے حالت جری میں، اور حالت نصب میں ہے کسرہ کے ساتھ ہے۔ مہمات النوحی علی ترتیب الکافیہ، کافیہ کی ترتیب پر، کافیہ کی ترتیب پر۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو، اس مختصر سی کتاب کو کافیہ کی ترتیب پر لکھا۔ آخر کافیہ کی ترتیب پر لکھنے کی وجہ کیا ہے، اور مصنف اس بات سے آگاہ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو یہ بات کیوں بتا رہے ہیں کہ کافیہ کی ترتیب پر لکھا، تو اس لیے بتا رہے، کافیہ کی ترتیب پر مصنف نے اس لیے لکھا کہ کافیہ یہ نحو کی بہت عمدہ کتاب ہے، جسے علامہ ابن حاجب نے لکھا ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے، یہ لوگوں کے درمیان مقبول ہے۔ تو مصنف نے اپنی کتاب کو کافیہ کے ترتیب پر اس لیے لکھا تاکہ جس طرح کافیہ لوگوں کے درمیان مقبول ہے، اسی طرح ہماری کتاب یہ ہدایت النحو بھی مقبول ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت عطا کی کہ آج ہر مدارس میں اور اکثر مدارس میں اس کتاب کو چلایا جاتا ہے، اور یہ کتاب داخلی نصاب ہے۔ اس لیے مصنف نے کافیہ کی ترتیب پر لکھا۔ اور لوگوں کو یہ بات کیوں بتا رہے ہیں کہ میں نے کافیہ کی ترتیب پر لکھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شے کی نسبت اگر معزز شخصیات کی طرف کی جائے تو شے اگرچہ معزز نہ ہو، لیکن جس کی طرف نسبت کی جائے اگر کی جائے اور وہ معزز ہو تو اس کی طرف نسبت کرنے سے یہ بھی معزز ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری کتاب تو اتنی عمدی کتاب نہیں ہے، لیکن میں کافیہ کی ترتیب پر لکھ رہا ہوں، اسی کی طرف منسوب کر رہا ہوں، تو جس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ شخصیات بہت معزز ہے، بہت اعلی مقام پر فائز ہے، تو لوگ اس کتاب کو بھی اچھی نظر سے دیکھیں اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ اسی بنا پر یہ لوگوں کو مصنف علیہ الرحمہ اس بات کی طرف ذہن لے جا رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو کافیہ کی ترتیب پر لکھا۔ مبوّباً و مفصلاً، باب در باب، فصل در فصل۔ مبوّباً و مفصلاً، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کو اس میں مفعول کا صیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں فاعل کا صیغہ پڑھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے اس کتاب میں نحو کے مقصدوں کو بیان کیا کافیہ کے ترتیب پر، اس حال میں کہ باب در باب، فصل در فصل کرتا ہوں۔ تو جماعتوں میں جو تو ضمیر ہے اس سے حال واقع ہوگا، اور اگر مبوّباً اس مفعول کا صیغہ پڑھیں گے تو فیہ میں جو ہی ضمیر ہے اس سے حال واقع ہوگا۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے اس مختصر سی کتاب میں نحو کے مقصدوں کو بیان کیا کافیہ کی ترتیب پر، جو کہ باب در باب، فصل در فصل کیے ہوئے ہیں، باب در باب، فصل در فصل کیے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت مبوّباً اور مفصلاً اس مفعول کا صیغہ پڑھیں گے۔ مبوّباً یہ باب تفعیل سے ہے، تبویب سے آیا ہے، اور مفصلاً یہ بھی باب تفعیل سے، تفصیل سے آیا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اور منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جماعتوں سے، اگر اس میں فاعل کا صیغہ پڑے تو جماعتوں سے حال واقع، تو ضمیر کا حال واقع ہوگا، اور اگر اس میں مفعول کا صیغہ پڑے تو ہی ضمیر جو ہے فی میں، فی ہی ضمیر سے حال واقع ہوگا، اور حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اسی بنا پر یہ منصوب ہے۔ بعبارۃ واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ۔ مصنف اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو کافیہ کی ترتیب پر تو لکھا، لیکن کافیہ یہ کتاب بہت مختصر ہے،
اور اس میں واضح عبارت نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھانے کے لیے عبارت کو کھولنا پڑتا ہے اور بہت تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے، لیکن میں نے اپنی کتاب کو اتنی مغلق نہیں رکھا ہے، واضح عبارت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے تاکہ لوگ اچھے انداز میں سمجھ جائیں۔ تو مصنف علیہ الرحمہ قافیہ کی ترتیب پر کتاب کو لکھے ہیں، لیکن جس طرح قافیہ واضح عبارت کے ساتھ نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی واضح عبارت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے اس بات میں مخالف ہے، یعنی اس میں واضح عبارت کے ساتھ باتوں کو پیش کی گئی ہے۔ مع اراد الامثلۃ فی جمیع مسائلھا، تمام مسائل میں مثالوں کو پیش کرتے ہوئے، یہاں مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر جو بھی مسائل پیش کیے ہیں، اگر کلمہ کی تعریف کی ہے تو کلمہ کی مثال دیے ہیں، اگر اسم کی تعریف کی ہے تو اسم کی، یعنی جس کی بھی تعریف کی ہے، جو بھی مسئلے ہے ہر مسئلے پر مثال پیش کیے ہیں تاکہ بچہ سمجھ جائے اور اس پر ذہن دورا کر دوسری مثال خود سے بنا سکے، یعنی ہر مسئلے پر ایک مثال سمجھنے کے لیے مصنف علیہ الرحمہ پیش کر دیے ہیں۔ اراد یہ باب فعال کا مصدر ہے، یہ ورادہ سے بنا، اراد اصل میں ایراد تھا، ما قبل مقصور اس کو یا سے بدل دیا تو اراد ہو گیا، کیونکہ ورادہ یہ واو را دال یہ اصلی حروف اصلی ہے، اور جب باب فعال میں آیا تو حمزہ پر کسرہ ہے، اسی بنا پر واو کو یا سے بدل دیے۔ امثلہ یہ مثال کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے۔ فی جمیع مسائلھا، تمام مسائل میں، تمام یعنی کتاب کے تمام مسائل میں۔ جمیع مسائلھا، مسائل یہ مسئلہ کی جمع ہے اور یہ جمع منتہی الجموع ہے، اور جمع منتہی الجموع یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف ہونے کے باوجود مسائلی لام پر کسرہ آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جمع منتہی الجموع یعنی غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا اس کی اضافت کسی دوسری اسم کی طرف کی جائے تو اس وقت یہ منصرف کے حکم ہو جاتے ہیں۔ تو مسائلی کی اضافت ہا ضمیر کی طرف ہے اور مسائلی مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، اسی بنا پر یہاں یہ غیر منصرف ہے لیکن منصرف کے حکم میں ہے، جو منصرف کا اعراب ہوگا وہی اس کا اعراب یہاں پر دیا جائے گا۔ فی جماعل مسائلھا، فی جمیع مسائلھا، من غیر تعرض، دلیل پیش لادلۃ والعلل، دلیل اور علت پیش کیے بغیر، یعنی مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر دلیل اور علت پیش نہیں کریں گے، یعنی فاعل مرفوع ہوتا ہے تو مرفوع ہی کیوں ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے تو مفعول منصوب ہی کیوں ہوتا ہے، تو یہ سب علت اور دلیل بیان نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں بیان کریں گے اس کی بات آگے بیان کر رہے ہیں۔ لئلا یشوش ذہن المبتدئ عن فہم المسائل، تاکہ مسائل سمجھنے سے ابتدائی طلباء کا ذہن تشویش میں نہ پڑ جائے، مشکل میں نہ پڑ جائے، اسی بنا پر دلیل اور علت پیش نہیں کریں گے، صرف اور صرف مسائل پیش کر دیں گے، کیونکہ یہ ہدایت النو کتاب یہ ابتدائی کتاب ہے، اس سے پہلے بچہ نومیر پڑھ کے آتا ہے، اس کے بعد ہدایت النو پڑھتا ہے، تو زیادہ کتاب پڑھا نہیں رہتا، ابھی اس کا ذہن زیادہ کشادہ نہیں ہوتا ہے، تو اگر یہیں پر مسئلوں بھی پیش کر دیا جائے اور دلیل کو بھی پیش کر دیا جائے تو وہ مسئلوں پر غور و فکر کرے گا، اس پر ذہن لگائے گا یا دلیل پر ذہن لگائے گا، کس بات کو وہ دیکھے گا۔ اگر دونوں چیز ایک ساتھ ہی پیش کر دی جائے تو یہ طلباء کے لیے بہت مشکل ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسائل سمجھیں بھی نہیں، تو اسی مسائل نہ سمجھنے کی بنا پر دلیل کو نہیں پیش کیے کہ اگر بچہ یہاں مسائل پڑھ لے گا تو اس کی دلیل آگے کتاب جو آتی ہے کافیہ یا شرح جامع وغیرہ اس میں اس کی دلیلیں پڑھے گا، اسی بنا پر یہاں پر دلیل اور علت پیش نہیں کریں گے۔ من غیر تعرض یہ مجرور ہے، من غیری یہ مضاف الیہ ہونے کا غیر مضاف ہے
اور تعرض مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، غیری یہ من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ تعرض یہ مصدر ہے باب تفاعل کا۔ لأدلہ، ادلہ یہ جمع ہے دلیل کی جمع ادلہ اور دلائل دونوں آتی، جیسے کہ جن کی جمع اجنہ، اسی طرح دلیل کی جمع ادلہ۔ دلیل کہتے ہیں کہ ایک شے کو جاننے سے دوسری شے کا جاننا لازم آئے، اسی کو دلیل کہتے ہیں۔ ادلہ والعلل، اور علل یہ علت کی جمع ہے۔ ادلہ اور علت یہ دونوں مترادل الفاظ ہے۔ جب مترادل الفاظ ہے تو مصنف نے دونوں الفاظ کو کیوں پیش کیے، ایک ہی کو پیش کر دیتے؟ تو کہتے ہیں اس بارے میں کہ دونوں کو اس لیے پیش کیے تاکہ حسن کلام کی بنا پر لادلہ والعلل یہ کہنے میں اچھا لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، اسی بنا پر یعنی حسن کلام کی بنا پر دونوں لفظوں کو یہاں پر ذکر کیا۔ ادلتی یہ مجرور لام حرف جر کی وجہ سے، والعلل یہ بھی مجرور ہے اسی پر عطف ہے اس کا۔ لئلا یشوش ذہن المبتدی، لئلا اصل میں لأن لا تھا، لأن لا، قاعدہ کے مطابق ان کا ادغام لام میں کر دیا گیا ہے تو لألا ہو گیا۔ ان جو ہے لأن لا، یہ ان یہ ناصبہ ہے، اسی بنا پر یشوش یہ منصوب ہے۔ یہاں پر یشوش کو مرفوع معروف اور مجہول دونوں پڑھ سکتے ہیں، یشوش بھی پڑھ سکتے ہیں، یشوش بھی پڑھ سکتے ہیں، یشوش اور یشوش معروف اور مجہول دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ جب معروف اور مجہول دونوں پڑھ سکتے ہیں فعل کو تو ذہن المبتدی ذہن المبتدی، جب معروف پڑھیں گے تو ذہن المبتدی پڑھیں گے، یعنی یہ مفعول واقع ہوگا یشوش کا۔ جب مجہول پڑھیں گے تو یہ نائب فاعل واقع ہوگا، نائب فاعل یہ مرفوع ہوتا ہے تو اس کو مرفوع اور منصوب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ جب معروف پڑھیں گے تو ترجمہ یہ ہوگا لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، تاکہ تمام مسائل سمجھنے سے ابتدائی طلباء کے ذہن کو تشویش میں نہ ڈالے، تو یہ مفعول بن جائے گا۔ اور یشوش پڑھیں گے تو ذہن المبتدی پڑھیں گے، ترجمہ ہوگا تاکہ مسائل سمجھنے سے مبتدی طلباء کا ذہن تشویش میں نہ پڑے، مشکل میں نہ پڑے، یہ ترجمہ ہوگا مجہول پڑھنے کے وقت۔ تو یشوش دونوں پڑھ سکتے ہیں، ذہن دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ذہن پڑھیں گے تو یشوش کو معروف پڑھنا پڑے گا، ذہن پڑھیں گے تو یشوش کو مجہول پڑھنا پڑے گا۔ یشوش یہ شین آخری والے شین پر جو فتح ہے یہ ان ناصبہ کے بنا پر ہے۔ یشوش یہ باب تفعیل سے ہے، تشویش واحد مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا۔ ذہن کی جمع اذہان، المبتدی یہ باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، ابتدا مبتدی اسم فاعل ہے یعنی ابتدا کرنے والا۔ عن فہم المسائل، فہم یہ باب سمع یسمع کا مصدر ہے، المسائل یہ مسائل مسئلہ کی جمع ہے، یہاں بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ یہ غیر منصرف ہے جمع منتل جموع کی بنا پر، اس کے باوجود اس پر کسرہ ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہے۔ ان فہم المسائل، جب مضاف الیہ واقع ہو تو وہ منصرف کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ وسمیتہ بہدایۃ النحو، اور میں نے اس کا نام ہدایۃ النحو رکھا۔ سمی یسمی یہ باب تفعیل سے ہے، سما یسمی یہ متعدی بدو مفعول ہے، یعنی دو مفعول کی طرح متعدی ہوتا ہے۔
سمیتہ ہو ضمیر میں ایک یہ مفعول ہے، اب ہدایت النوع یہ دوسرا مفعول ہے، یعنی یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، متعدی بہ دو مفعول۔ میں نے اس کا نام یعنی اس کتاب کا نام، ہو ضمیر یہ مختصر کی طرف یعنی اس مختصر کتاب کا نام ہدایت النوع رکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔